کون سی پارٹی جوائن کرنے لگے یہ بھی بتا دینا, میں نے بھی کافی سارے سوال اور بھی پوچھنے ہیں آپ سے. آپ کو جلد پتہ چل جائے گا کاشف, لیکن میں نے سنا آپ تحریک انصاف جوائن کرنے لگے. اچھا میں بتا دوں تحریک انصاف کے حوالے سے میں واضح کر دوں. پہلی بات تو یہ, مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ تحریک انصاف جوائن کر رہے ہیں, میں پوچھتا ہوں وہ کیسے آپ نے اخذ کیا, تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہر وقت ان کو دفاع کر رہے ہوتے. میں نے کہا ایٹ دا ریسیونگ اینڈ تحریک انصاف ہے, ظلم ان کے خلاف ہو رہا ہے, گولہ بارود ان کے اوپر پھینکا جا رہا ہے, زیادتی ان کے ساتھ الیکشن میں ہوئی ہے, الیکٹورل مینڈیٹ ان سے چھینا گیا ہے, تو میں دفاع کس کا کروں, جماعت اسلامی کا جا کے کروں گے؟ جماعت اسلامی اس وجہ سے نہیں کہہ رہا سر, جماعت اسلامی کے ساتھ جب ہوگا تو میں ضرور آگے بڑھ کے دفاع کروں گا. اگر آپ نے آج کی ریلیونٹ پالیٹکس کرنی, دیکھیں دو سوال ہوتے ہیں نا, ایک تو پالیٹکس میں ایگزسٹ کرنا ہے, ایک ہوتا ہے ریلیونٹ پالیٹکس کرنی. تو ریلیونٹ پالیٹکس یا پیپلز پارٹی کر رہی ہے, لیکن وہ سندھ کی حد تک محدود ہوگی. اگر آپ کراچی سے ادھر جا سکتے ہیں, مجھے نہیں لگتا آپ پیپلز پارٹی میں جا پائیں گے. نون آپ نے چھوڑ دی ہے, پیچھے بچتی ہے تحریک انصاف یا شاید خاقان عباسی کی پارٹی. اب شاید خاقان عباسی صاحب کی پارٹی ایک ہٹ اینڈ مس پارٹی ثابت ہو سکتی ہے, کہ یا تو ہٹ اینڈ مس سے زیادہ مس کے چانس زیادہ ہیں, ہٹ کے کم ہیں. سو اف یو وانٹ ٹو ڈو پالیٹکس, جس سے آپ نے کہا اصولی سیاست کرنی ہے, اس ٹائم کون کھڑا ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف؟ تحریک انصاف. دیکھیں اس وقت کاشف, دیر آر سرٹن کوسچنز دیٹ آپ بیٹھ کے اس کو اینالائز کرتے کہ پاکستان کو, میں نے یہ سب جو واقعات بتائے, پی ایم ایل این نے جس سے منحرف ہوئے اپنے اصولوں سے, وہ پاکستان کی جمہوریت کو نقصان پہنچائے نا, اور بہت برے طریقے سے نقصان پہنچائے. اسی وجہ سے اب اس ایشو پہ تحریک انصاف کھڑی ہوگی نا, آگے جہاں نواز شریف صاحب پہلے کھڑے تھے. میں جواب دے دوں, آپ الفاظ میرے منہ میں نہ ڈالیں. اس وقت تمام پولیٹیکل پارٹیز کسی نہ کسی طرح سے, کچھ ہیں محمود خان اچکزئی وغیرہ, لیکن جو آلموسٹ آل مین اسٹریم پارٹیز جو ہیں وہ ایک طرف کھڑی ہیں, اور وہ ڈائریکٹلی پاکستان کی جمہوریت کو شارٹ ٹرم میں نہیں نقصان پہنچا رہی, میڈیم ٹرم میں نہیں, لانگ ٹرم میں پاکستان کی جمہوریت کا گلا گھونٹ رہی ہیں لٹرلی. اور دوسری طرف تحریک انصاف کھڑی ہے اور لیڈ کر رہی ہے اس پروسیس کو چیلنج کرنے میں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, بیکاز اٹ از دا موسٹ پاپولر پولیٹیکل پارٹی, تو ظاہر سی بات ہے سب سے زیادہ. اس وقت اگر پی ٹی آئی پیچھے ہٹ جائے اور وہی سیاست شروع کر دے سے جو پی ایم ایل این کر رہی ہے, تو پاکستان میں اگلے 10-12 سال تو میرا خیال ہے آپ کا بھی بولنا بند ہو جائے گا اور ہمارا بھی اظہار کرنا بند ہو جائے گا, کیونکہ ظاہر ہے جب کوئی رہے گا ہی نہیں چیلنج کرنے کے لیے, تو پھر تو پاکستان کے میں سولین بالادستی اور پارلیمنٹ سپریم ہونے کا نعرہ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پھر کبھی بھی نہیں لگے گا, اور ایٹ لیسٹ فورسیبل فیوچر میں نہیں لگے گا, until unless someone comes اور وہ پھر سولین بالادستی کا اور پھر ایک جدوجہد شروع ہو. لیکن رائٹ نو اٹ از دا پی ٹی آئی وچ از لیڈنگ دیٹ تھنگ, اینڈ فار دا گڈ آف پاکستان, بیکاز اگر وہ بیچ میں سے جس طرح میں نے کہا نکل جائے, تو کیونکہ اس وقت چوائسیز کوئی اتنی ہیں نہیں کہ آپ, کیونکہ میرے لیے سب سے بڑا پاکستان کا ایشو ہے, میں بلیو کرتا ہوں کہ پاکستان کے بنانے والے, پاکستان کا آئین جنہوں نے بنایا تھا, آئین میں جو لکھا ہے اس کی اسپرٹ میں بھی پاکستان میں جمہوریت ہونی چاہیے, ملٹی پارٹی جمہوریت ہونی چاہیے, جس میں میڈیا آزاد ہونا چاہیے, اپوزیشن کو پوری آزادی ہونی چاہیے اپوزیشن کرنے کی, جوڈیشری آزاد ہونی چاہیے, انڈیپینڈنٹ آف دی ایگزیکٹو. یہ سب نہیں ہے اس وقت. تو اگر اس کو بچانے کے لیے اگر کوئی نعرہ لگا رہا ہے, تو آپ ایک وہ ایسپیکٹ تو ہے جو آپ کو کنسیڈر کرنا پڑتا ہے, بٹ آئی ہیو ناٹ کم ٹو اے فائنل ڈیسیژن, لیٹس ویٹ اینڈ سی. واو, سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف صحیح جگہ کھڑی ہے, لیکن ابھی میں نے فیصلہ نہیں کیا, فائنل آخری فیصلہ نہیں کیا. 80% آپ کنونس لگ رہے ہیں, لیکن 20% آپ نے سوچنا ہے کہ پیچھے ہٹنا, یہ کیا, یو نو. ویل ڈن, ویل ڈن. تحریک انصاف سے رابطہ ہوا, کوئی کسی نے رابطہ کیا آپ سے؟ دیکھیں تحریک انصاف میں میرے بہت جاننے والے ہیں, دوست بھی ہیں, سب کچھ ہیں, تو ویسے تو میری بات چیت ہوتی رہتی ہے, بٹ ابھی ویسے تو جماعت اسلامی کے حافظ نعیم سے بھی میری بات چیت ہوتی رہتی تھی, اس سے اخذ نہ کیا جائے کہ میں بات چیت ہو گئی ہے یا ملا ہوں, بٹ اینی ویز لیٹس ویٹ اینڈ سی. لیٹس ویٹ اینڈ سی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مسئلہ یہ ہے, میں ایک بات جانتا ہوں, ذرا آپ لوگوں کا فیملی کا تھوڑا سا بھی آپ مشورہ کیا دیں گے؟ دیکھیں سر, میں کہتا ہوں جہاں آپ کا دل کرے ادھر چلے جائیں. آخر میں ریگریٹ نہیں ہوتا کہ میں نے اپنے دل کی بات سن کے فیصلہ کیا. میں یہ جانتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا فیملی, کیونکہ آپ کی فیملی اسد کے زیادہ قریب تھی مینٹلی, سوچ کے اعتبار سے وہ زیادہ پرو تحریک انصاف رہی ہے ساری فیملی, اور آپ کو تھوڑا بہت زیادہ اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑا.
इट विल बी अ मेजर काउंटर कू विद इन फैमिली अगर आप तहरीक इंसाफ में आ गए, जबकि असद उमर ने फैमिली तहरीक इंसाफ छोड़ दिया। अभी देखे ना, मेरे लिए कंसिडरेशंस कितनी हैं। जो आपने जब बात की थी ना, तो ये सारे एस्पेक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मैं किसी को ऐसा इम्प्रेशन भी नहीं देना चाहता कि ये कोई काउंटर कू मैं कर रहा हूँ या जो भी है। मुझे तो पता भी नहीं था कि असद नवंबर 2023 में पार्टी और पॉलिटिक्स छोड़ देगा। तो मैं तो दिफा पीटीआई के बहुत सी चीज़ों पर या पीएमएलएन की क्रिटिसिज्म उससे बहुत पहले से कर रहा था। और सो इट जस्ट हैपेंड, इट्स अ कोइंसिडेंस दैट दीस थिंग्स। देखिए कितना बड़ा कोइंसिडेंस है कि आप वजीर बने और गवर्नर बने नून के, असद उमर साहब वफाकी फाइनेंस प्लानिंग बने तहरीक इंसाफ के, और 2024 में जुबैर साहब तहरीक इंसाफ में चले गए और असद उमर साहब ने तहरीक इंसाफ छोड़ दी। कितना कोइंसिडेंस है ये। वैसे किसने सोचा था इस तरह का स्क्रिप्ट लिखा जा सकता? हाँ, ये पॉलिटिक्स है और मैं कहता हूँ कि ऐसी पॉलिटिक्स होनी नहीं चाहिए। अगर आप मेरे से पूछे कि मैंने क्या 2 साल पहले ऐसे कभी सोचा था, आई वुड हैव टोल्ड यू। अगर आप मेरे से पूछते, मैं नेवर एवर आई वुड लीव द पार्टी, बिकॉज मुझे नहीं पता था कि पार्टी अपना बयानिया इतने बिल्कुल 180 डिग्रीज चेंज कर देगी।